ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھے، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اللہ پاک ہر چیز دینے پر قادر ہے، تم یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ جو دن اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، وہ دن تمام دنوں سے بہتر ہوتا ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کے تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ قبر میں موبائل نہیں، قرآن ساتھ دے گا۔ قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نام اعمال کو گناہوں سے فل کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرا مالک اللہ ہے، میرے جسم پر میرے مالک کی مرضی چلے گی، اور اسی میں میری نجات ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسے تو جاہلوں کے پاس بھی ہیں۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ یقین کرے جو سکون اللہ کے آگے سر جھکانے سے ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ اپنی مسکراہٹوں کو اپنی سوچ کی تنگ نظری سے بچا کے رکھیں۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے،
صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ زبان کا ذکر اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب چناؤ الفاظ اور جذبے کے درمیان ہو تو جذبے کو چن لیجئے۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دے گا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ بے شک ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ چیخنا چلانا انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔